زارا جی سے آخرکار سلمیٰ سے حقیقت معلوم ہو ہی گئی کہ عالیہ نے زارا کو عدیل کے بارے میں جو کچھ بھی بتایا تھا وہ صرف اس لیے تھا تاکہ عالیہ زارا کو عدیل کے خلاف بدگمان کر سکے، تاکہ زارا کبھی بھی اپنے والد کا نام نہ لے اور اپنے والد کے پاس نہ جائے۔ اس طرح سے عالیہ زارا کی زندگی کو جہنم بنا کر اس سے بدلہ لے سکتی تھی۔ ڈرامے کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ عدیل جب تحریم سے بات کر رہا ہوتا ہے کہ میرا دوست اسد ہے، تم جانتی ہو نا، اس نے اپنے بڑے بیٹے کے لیے زارا کا ہاتھ مانگا ہے۔ اس بات پر تحریم جب عدیل کو سمجھاتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ وہ لڑکی آپ کو اپنا باپ ہونے کا اختیار نہیں دیتی تو آپ کو اپنی شادی کا اختیار کس طرح سے دے دے گی؟ ریحان آتا ہے اور آ کر تحریم سے کہتا ہے کہ اماں، اس طرح کی نیگیٹو بات کرنے کا کوئی مقصد نہیں بنتا۔ آپ پازیٹیو سوچیں، انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اور میرا ماننا ہے کہ میں بہت جلد زارا کو ہمارے اس گھر میں واپس لے آؤں گا۔ دوسری طرف مہرو، جو کہ سلمان کی محبت میں پوری طرح سے پاگل ہو چکی ہے اور یہ بھی نہیں سوچ رہی کہ وہ زین کے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ مہرو جو کہ سلمان سے ملاقات کے لیے جاتی ہے اور جا کر کہتی ہے کہ میں سمجھ نہیں پا رہی کہ میں تمہیں کس طرح سے بتاؤں کہ میں تم سے محبت کرنے لگی ہوں۔ سلمان مہرو کی باتیں سننے کے بعد مہرو سے کہتا ہے کہ مجھے تمہاری بات پر یقین ہے، لیکن میں تمہیں ایک بات بتا دوں کہ ایک بات سوچ سوچ کر میرا دل کڑتا ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ پہلے ہم لوگ غربت کی وجہ سے مل نہیں پائے، اور اب ہمارے نہ ملنے کی وجہ کوئی اور نہیں بلکہ دولت ہے۔ مہرو سلمان کو سمجھاتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تو اس بات سے ڈر رہی تھی کہ پتہ نہیں تم مجھے میرے بچے کے ساتھ اپناؤ گے یا نہیں، مگر جب تم نے مجھے کہا کہ تم مجھے میرے بچے کے ساتھ اپنانے کے لیے تیار ہو تو میرے دل و دماغ سے تمام شک و شبہات اور ڈر نکل چکے ہیں۔ دوسری طرف عالیہ جو کہ مہرو کو سمجھا سمجھا کر تھک چکی ہے کہ اس کی شادی زین کے ساتھ ہو چکی ہے، اور اتنا ہی نہیں وہ زین کے بچے کی ماں بننے والی ہے، تو اس بات کے ہوتے ہوئے وہ سلمان کا خیال اپنے دل و دماغ سے نکال دے تو ہی اس کے لیے بہتر ہوگا۔ دوسری طرف ہادی جو کہ زارا کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے جاتا ہے، زارا وہیں پر سلمیٰ کی خدمت کے لیے کچن میں چلی جاتی ہے اور کچھ بنانے لگتی ہے کہ ہادی آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ زارا، تم جانتی ہو میں نے کس طرح کی لڑکی کا انتخاب کرنا چاہا تھا، وہ لڑکی جو میرے کام کرے، مجھ سے محبت کرے، میری چاہت کرے، اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ تم ہو۔ زارا جو کہ ہادی کو جواب دیتے ہوئے کہتی ہے کہ بس کرو، تمہاری یہ باتیں مجھے کام نہیں کرنے دیں گی، اور میں یہاں پر کام کر رہی ہوں تو بہتر یہ ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ۔ جبکہ ہادی زارا سے کہتا ہے کہ میں تمہیں ڈسٹرب نہیں کر رہا، تم اپنا کام کرو، تمہیں کام کرنے سے کسی نے منع نہیں کیا، میں یہاں پر کھڑا ہو کر صرف تمہیں دیکھتا رہوں گا۔ وہیں پر فری ہونے کے بعد زارا سلمیٰ کے پاس چلی جاتی ہے اور جا کر جب سلمیٰ سے عدیل کے حوالے سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہے تو کہتی ہے زارا سلمیٰ سے کہ میرے والد کی وجہ سے ہی میری ماں کی موت ہوئی ہے، ان کی بے وفائی کی وجہ سے ہی آج میری ماں میرے پاس نہیں ہے۔ تو سلمیٰ زارا کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے اور کہتی ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، عدیل بھائی ایسے بالکل بھی نہیں ہے، وہ تمہاری ماں سے بے انتہا محبت کرتے تھے، اور اتنا نہیں وہ تم سے بھی محبت کرتے تھے، تمہیں جو کچھ بھی بتایا گیا ہے وہ سب کچھ غلط ہے، صرف اور صرف تمہیں بدگمان کرنے کے لیے۔ دوسری طرف زین جو کہ مہرو کا انتظار کر رہا ہوتا ہے، آتی ہے فرح اور آ کر کہتی ہے کہ کیا ہوا؟ بتاتا ہے زین اپنی والدہ فرح کو کہ میں یہاں پر کب کا بیٹھ کر مہرو کا انتظار کر رہا ہوں لیکن وہ ابھی تک واپس نہیں آئی۔ فرح زین کو کہتی ہے کہ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ابھی واپس آ جائے گی۔ کافی دیر انتظار کرنے کے بعد رات کے پہر جب مہرو گھر واپس آتی ہے تو فرح غصے سے پاگل ہو جاتی ہے اور کہتی ہے مہرو سے کہ تم اتنی دیر سے کہاں تھی، کہ وہیں پر عالیہ آتی ہے اور آ کر کہتی ہے کہ فرح تم یہاں پر کب سے بیٹھی ہوئی ہو؟ فرح اس بات کو نظر انداز کرتے ہوئے عالیہ سے کہتی ہے کہ تم مجھے اس بات کا جواب لے کر دو کہ یہ اس وقت کہاں پر گئی تھی، تو وہیں پر عالیہ مہرو کی اس غلطی پر پردہ ڈال دیتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ میرے ساتھ تھی۔ تو کس طرح سے سمجھائے گی عالیہ مہرو کو؟ کیا مہرو سمجھ پائے گی؟ جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ڈرامہ سیریل مفاد پرست۔